الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک صاحب نے مجھ سے ایک ایسی حدیث کے سلسلے میں جانکاری طلب کی جس میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو ریکارڈ کر دیا جائے تاکہ تمام احباب کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ حدیث کے الفاظ یعنی متن یہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ یعنی یہ حدیث کے الفاظ متن ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں نقل کیا ہے۔ اور یہ ترمذی جو ہے صحاح ستہ یعنی 6 کتابیں جو ہیں مقبول ہیں اور بہت ہی زیادہ معتبر ہیں، تو صحاح ترمذی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب جگہ دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث کا بھی کوئی مطلب ہوگا، اس حدیث کی بھی کوئی تشریح ہوگی، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں درج کی گئی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا حکم جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کا لگایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے نبوت آپ کے لیے کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ حدیث ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مطلب ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کی تشریح ہوگی، لیکن کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، تو آپ اس حدیث کے اندر وہ تطبیق نہیں دے پاتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ ان کی پیدائش کی تیاری ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یا تو اعتراض اس بنا پر ہوگا کہ حدیث کو بالکل انکار کر دیا جائے، حالانکہ انکار کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اعتراض کا جو وجہ بنے گا، دوسرا وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو انسان صحیح طرح سمجھ نہ سکے۔ اس حدیث کو جب انسان سمجھ نہیں سکے گا تو پھر اعتراض کرے گا۔ آئیے ہم خلاصے کلام کرتے ہیں اور اعتراض کا جواب اور تطبیق بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سب سے پہلے عطا کی گئی اور بعثت سب سے آخر میں، کیونکہ ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے پہلے اور ظہور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد۔ وجود اور ظہور میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جیسے کہ رگوں کے اندر خون موجود ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خون وجود پذیر ہے، لیکن رگ کٹنے کے بعد یہی خون جب نکلتا ہے یعنی خون کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود کے اعتبار سے اول ہے اور بعثت یعنی ظہور کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہے۔ اعتراض کب ہوگا؟ اعتراض اس وقت ہوگا جب اس حدیث کو آپ ظہور کے اعتبار سے سمجھیں گے، اور اعتراض و اشکال اس وقت ختم ہو جائے گا جب آپ اس حدیث کو اس طرح سمجھیں کہ نعمت نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وجود تمام کائنات سے پہلے ہے، لیکن
ظہور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ہے، نبوت بھی اور ذات اقدس بھی۔ اب اگر اس کے بعد کوئی اعتراض کرے کہ جب وجود پہلے تو عمر بھی زیادہ ہونا چاہیے، یہ اعتراض لغو اور بیکار ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے جو کہ دارالاسباب ہے، یہاں جو ظاہر ہوگا اسی پر فیصلہ ہوگا، یہاں جو ظاہر ہوگا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ دنیاوی زندگی وہی شمار ہوگی جو ظاہر ہوگی، یعنی پیدائش سے موت تک کی زندگی، جس طرح سارے انسانوں کی شمار ہوتی ہے، جبکہ سارے لوگوں کی روحوں سے عالم ارواح میں الست بربکم کہا گیا تھا، اس کے جواب میں سب لوگوں نے قالوا بلی وربنا کہا تھا کہ اللہ ہم آپ کو رب تسلیم کرتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی سمجھدار انسان یہ نہیں کہتا کہ فلاں کا یا فلاں کے عمر کی روحیں اتنی ہے، بلکہ وہی عمر شمار ہوتی ہیں جو اس نے اس دنیا کے اندر سانسیں لی ہے، لہٰذا یہ اعتراض بھی لغو اور بیکار ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، یعنی اعتراض اس وقت ختم ہو جائے گا جب آپ ظہور کے اعتبار سے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ، اس حدیث کا جو مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وجود کے اعتبار سے تو آپ اول ہیں، لیکن ظہور کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ہیں، کیونکہ اس کی وہ حکمت بھی ہے، کیونکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر سجانا تھا، تو یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا اور حدیث کا مطلب بھی واضح ہو جائے گا، تطبیق بھی ہو جائے گی، اور انسان حدیث کو انکار کرنے سے بھی بچ جائے گا، ورنہ پھر انسان اتنی ضد کے اندر آ کر کے حدیث کا انکار کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔